اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يدعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ اہل مدینہ اور ارد گرد کے دیہاتیوں کو زیبا نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے پیچھے رہتے، اور نہ یہ کہ وہ اپنی جانوں کو اس کی جان سے عزیز رکھتے، یہ اس وجہ سے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ کوئی پیاس اور نہ کوئی تھکاوٹ اور نہ کوئی بھوک انہیں پہنچتی ہے، اور نہ وہ کوئی قدم رکھتے ہیں جو کافروں کو غصہ دلائے، اور نہ وہ کسی دشمن سے کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں مگر اس کے بدلے میں ان کے لیے ایک عمل صالح لکھ دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سورۃ التوبہ آیہ 120۔ ما کان لأہل المدینۃ، اہل مدینہ کو زیبا نہ تھا، مدینہ کے رہنے والے مہاجرین اور انصار، ومن حولہم من الأعراب، اور ارد گرد کے دیہاتیوں کو، مدینہ کے ارد گرد رہنے والے بدو جیسے مزینہ، جہینہ، غفار، شجاع اور اسلم وغیرہ، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے پیچھے رہتے، جو لوگ جنگ میں شامل نہیں ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہے، ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی، نہ ان کے حالات کے مناسب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہتے۔ ان پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور جہاد واجب ہے۔ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اور نہ یہ کہ وہ اپنی جانوں کو اس کی جان سے عزیز رکھتے، یعنی ان کے لائق نہیں تھا کہ وہ اپنے نفوس کی راحت اور آرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھکاوٹ اور مشقت سے ترجیح دیتے۔ وہ اپنے نفس کی تو حفاظت کریں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس زکیہ اور کریم کی حفاظت سے روگردانی کریں۔ اس کے برعکس ان کا رویہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہوں۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات پر مقدم رکھے اور آپ پر اپنی جان قربان کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان کی علامت یہ ہے کہ اہل ایمان آپ کو چھوڑ کر پیچھے نہ رہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت نے اس ثواب کی امید کا ذکر فرمایا جو جہاد پر نکلنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس وجہ سے کہ بلا شبہ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے، لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ، انہیں نہ کوئی پیاس اور نہ کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے، یعنی تھکاوٹ اور مشقت، وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور نہ کوئی بھوک اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں شدید بھوک، وَلَا يَدْعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ، اور نہ وہ کوئی قدم رکھتے ہیں جو کافروں کو غصہ دلائے، یعنی دشمن کے گھروں میں گھس جانے اور ان کے علاقوں پر قبضہ کر لینے کی وجہ سے جو کافروں کو غصہ دلائے، وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا، اور نہ وہ کسی دشمن سے کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، یعنی دشمن سے جو چیز بھی وہ چھینتے ہیں، مثلاً قیدی، مقتول یا مال غنیمت یا فتح و نصرت،
الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر اس کے بدلے میں ان کے لیے ایک عمل صالح لکھ دیا جاتا ہے، یعنی ان کے لیے ان میں سے ہر عمل کے بدلے عمل صالح لکھا جاتا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جن پر مجاہدوں نے اجر پایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہنے والے یہ کھو بیٹھے۔ ان کے لائق نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہتے اور یہ اجر عظیم گوا دیتے۔ بھوک کا اجر، پیاس کا اجر، تھکاوٹ کا اجر، مشقت کا اجر، دشمنوں کے گھروں میں گھسنے کا اجر، ان کے علاقوں پر قبضہ کرنے کا اجر، کسی منزل پر ٹھہرنے کی وجہ سے دشمن پر رو پڑتا ہے اس کا اجر، فتح و نصرت کا اجر، قیدی بنانے کا اجر، دشمن کو قتل کرنے کا اجر، یہ سارے اجر پیچھے رہ جانے والوں نے کھو دیے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اخلاص والوں کے اعمال ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کبھی ضائع نہیں کرتے جو احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ تبوک سے واپس ہوئے اور مدینہ منورہ سے قریب ہوئے تو فرمایا، مدینہ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پورے سفر میں تمہارے ساتھی تھے، تم جو بھی راستہ چلو اور جس میدان کو بھی تم نے قطع کیا وہ لوگ تمہارے ساتھ ہی رہے، یعنی اجر و ثواب میں بھی وہ تمہارے برابر کے شریک ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مدینہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھی تھے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ مدینہ میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھی تھے، وہ عذر کی وجہ سے رک گئے تھے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہ وہ کوئی چھوٹا خرچ کرتے ہیں، نہ کوئی بڑا، اور نہ کوئی وادی و طے کرتے ہیں، مگر وہ ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا دے جو وہ عمل کرتے تھے۔ سورۃ التوبہ آیا 121۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً، اور نہیں خرچ کرتے وہ کوئی خرچ، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں، صغیرۃ ولا کبیرہ، یعنی کم یا زیادہ، مثلاً کم خرچ جیسے ایک کھجور، اور زیادہ خرچ عثمان رضی اللہ تعالیٰ جیسا جنہوں نے جیش اسرا کے لیے ساز و سامان مہیا کیا تھا۔ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، اور نہ کوئی وادی وہ طے کرتے ہیں، یعنی مجاہد دشمن کی طرف جانے کے لیے کوئی میدان طے کرتا ہے، اتنا ہی اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے، جتنا مجاہد گھر سے دور ہو جاتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ صرف جنگ کرنا اور ہتھیار چلانا ہی جہاد نہیں، اس راہ میں جو تکلیف آنے جانے میں پیش آئے، بھوک، پیاس، دکھن، قدم اٹھانا، خرچ کرنا، وادیوں کو قطع کرنا، ان سب میں ثواب ہے۔ مجاہد اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھوڑا خرچ کریں یا زیادہ، اور دشمن کی طرف بڑھنے کے لیے کوئی قدم اٹھائیں، ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے۔ اس آیت کی روح سے امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان کو بھرپور اجر نصیب ہوا، جیسا کہ عبد الرحمن بن حباب سلمہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، جس میں مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ چندہ دینے کی ترغیب دی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، میں 100 اونٹ پالان سمیت چندہ دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے ایک سیڑھی نیچے اتر کر پھر اپیل کی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، میں مزید 100 اونٹ پالان سمیت دیتا ہوں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب اور خوشی سے اپنا ہاتھ ہلایا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اس کے بعد عثمان کو کسی گناہ کا خطرہ نہیں۔ انہوں نے اس موقع پر 1000 اشرفیاں بھی لا کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں آج کے بعد ابن عفان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرفیاں اسی جنگ پر خرچ کی۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا دے جو عمل کرتے تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا دے جو عمل کرتے تھے۔ اس میں یہ سارے اعمال بھی شامل ہیں جب ان میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص ہو۔ ان آیات میں جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب ہے اور جہاد میں پہنچنے والی تکالیف پر ثواب کی امید دلائی گئی ہے، نیز یہ کہ جہاد ان کے لیے ترقی درجات کا باعث ہے۔ نیز ان آیات کریمہ سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ بندہ مومن کے عمل پر مترتب ہونے والے آثار میں بہت بڑا اجر ہے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک آدمی نکیل پڑی اونٹنی لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کے عوض تجھے 700 نکیل پڑی اونٹنیاں ملیں گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، خواہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے یا اسی جگہ پڑا رہے جہاں پیدا ہوا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ ان کے 2 درجوں میں اتنا فرق ہے جتنا آسمان اور زمین میں ہے، اس لیے جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے درمیانی درجہ ہے اور جنت کے سب سے بلند درجے پر ہے۔ یحییٰ بن صالح نے کہا میں سمجھتا ہوں یوں کہا اس کے اوپر پروردگار کا عرش ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب زرہ پہنے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے جنگ میں شریک ہو جاؤں یا پہلے اسلام لاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اسلام لاؤ پھر جنگ میں شریک ہونا۔ چنانچہ وہ پہلے اسلام لائے اور اس کے بعد جنگ میں شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کم کیا لیکن اجر بہت پایا۔ ایک شخص جنگل کا رہنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ایمان لایا اور آپ کے ساتھ ہوا، پھر کہنے لگا آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو وصیت کی۔ جب وہ غزوہ غنم ہوا یعنی جس لڑائی میں مسلمانوں کو بکریاں ہاتھ آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بکریوں کو تقسیم کیا اور اس کا بھی حصہ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اس کا حصہ اس کو دیا، ان کے سواری کے جانور چرایا کرتا تھا۔ جب اس کا حصہ دینے کو آئے تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تیرا حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو دیا ہے۔ اس نے لے لیا اور اس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا حصہ میں نے دیا ہے۔ اس نے کہا میں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا تھا بلکہ میں نے آپ کی پیروی اس لیے کی ہے کہ میری اس جگہ پر اور حلق کو بتلایا تیر مارا جائے یعنی لڑائی میں، اور پھر میں مروں اور جنت میں جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اللہ تعالیٰ کو سچا کرے گا اللہ تعالیٰ بھی تجھے سچا کرے گا یعنی پورا کرے گا۔ پھر لوگ تھوڑی دیر تک ٹھہرے، اس کے بعد دشمن سے لڑنے کے لیے اٹھے اور لڑائی شروع ہوئی۔ لوگ اس کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔
اس کو تیر لگا تھا اسی جگہ جہاں اس نے بتلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ وہی شخص ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس نے سچ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو صفات مجاہدین کی بیان فرمائی ہیں ان سب کو اس نے سچ کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو سچا کیا، یعنی اس کی مراد پوری ہوئی، یہ شہید ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبے کا کفن اس کو دیا اور اس کے آگے رکھا اور اس پر نماز پڑھی، تو جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں سے لوگوں کو سنائی دیا تھا وہ یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیری راہ میں ہجرت کر کے نکلا اور شہید ہو گیا، میں اس بات کا گواہ ہوں۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور یہ ممکن نہیں کہ سارے کے سارے اہل ایمان ہی نکل جائیں، تو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف واپس جائیں تاکہ وہ بچ جائیں۔ سورۃ التوبہ آیا 122۔ یہ آیت طالب علم کے واجب ہونے کی بنیاد ہے۔ یہ طلب علم اور تفقہ فی الدین کے لیے نکلنے کی مشروعیت کا مستقل حکم ہے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ ممکن نہیں کہ سارے کے سارے اہل ایمان ہی نکل جائیں، یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے مومن دشمن کے خلاف جنگ کے لیے نکل جائیں، اس طرح تو سارے مصالح فوت ہو جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر تمام مسلمانوں کو جہاد کے لیے نکل جانا لائق نہیں، البتہ ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے جائیں، پھر جب یہ لوگ واپس آ جائیں تو ان کے بعد جو قرآن اترا ہے اسے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ گھروں میں تھے انہیں سکھا دیں اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیات اتاری ہیں جو ہم نے یاد کر لی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لی ہیں، پھر دوسرے چلے جائیں، غرض یہ کہ کچھ لوگ جائیں اور کچھ دین کا علم سیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں اور مجاہد آئے تو انہیں سکھا دیں۔ یہی سلسلہ قائم رہنا چاہیے تاکہ نہ جانے والوں کو بھی دینی مسائل کا علم ہو جائے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ، سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلے، یعنی شہروں، قبیلوں اور خاندانوں میں سے طائفاتن ایک حصہ، جس سے ان کا مقصد اور کفایت حاصل ہو جاتی تو بہتر تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عرب کے ہر قبیلے سے ایک جماعت آتی اور دینی مسائل سیکھ کر اپنی قوم کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شوق دلاتی، انہیں نماز اور زکوٰۃ کے مسائل سکھاتی اور ان سے کہہ دیتی جو مسلمان ہو جائے وہ ہمارا ہے ورنہ ہمیں اسے کوئی تعلق نہیں۔ اس سلسلے میں وہ کافر ماں باپ کو بھی چھوڑ بیٹھتے، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی مسائل سیکھتے اور اپنی قوم کو جا کر بیدار کرتے۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، یعنی دین کے احکامات اور شریعت کے اسرار سیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اسے دین کی سمجھ نصیب فرما۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف واپس جائیں تاکہ وہ بچ جائیں، وہ علم شریعت تاکہ وہ علم شریعت حاصل کریں، اس کے معنی کی معرفت حاصل کریں اور پھر ان کو
تعلیم دے، لعلہم یحذرون تاکہ وہ بچ جائیں، یعنی علم اور عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں، پھر وہ اپنے عمل کی اصلاح کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کے ساتھ لڑو کافروں میں سے جو تمہارے قریب ہیں، اور لازم ہے کہ وہ تم میں کچھ سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ التوبہ آیہ 123۔ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے لوگو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر اور اس کے وعدوں اور اس کے وعیدوں پر ایمان لائے، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، ان لوگوں کے ساتھ لڑو کافروں میں سے جو تمہارے قریب ہیں۔ قریب کے کافروں سے مراد منافق اور کافر ہمسائے ہیں۔ جنگی معاملات کی تدبیر میں اہل ایمان کی رہنمائی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امر کی رہنمائی فرمائی ہے کہ کفار سے ابتدا کی جائے جو سب سے قریب ہیں، ان سے سخت رویہ رکھا جائے اور جنگ میں ان کا نہایت سختی، بہادری اور ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نصرت سے متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی تمہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تقویٰ کے مطابق نازل ہوتی ہے، اس لیے تقویٰ کا التزام کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے دشمن کے خلاف تمہیں نصرت سے نوازے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر داؤد کی طرح ذکر کی اور اس میں یہ الفاظ زائد ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا۔ متقی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ رب العزت نے فرمایا، ان اللہ یحب المتقین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ سورۃ التوبہ آیہ 4۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کا دوست ہے۔ سورۃ الجاثیہ آیہ 19۔ قبولیت اہل تقوی ہی کو حاصل ہے۔ رب العزت نے فرمایا، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تو صرف متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے۔ سورۃ المائدہ آیہ 27۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں، تم میں سے کس کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا؟ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے سو ان کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا اور وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیہ 124۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے، منافقوں کا قرآن حکیم کے نزول پر جو حال ہوتا اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں۔ جب کوئی سورت نازل ہوتی جس میں اوامر و نواہی نازل کیے گئے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دی گئی ہو، یا جہاد کی ترغیب دی گئی ہو، فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں، منافقین کہتے ہیں، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، کہ تم میں سے کس کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا، یعنی اس بات کی تصدیق کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت میں سچے ہیں۔ جب کوئی آیت اترتی تو منافق آپس میں کہتے کہ اس سے کس کا ایمان بڑھا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے سو ان کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا اور وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس صورت کے علم، اس کے فہم، اس پر اعتقاد، اس پر عمل، بھلائی کے کام میں رغبت اور برائی کے کام سے رکنے کے ذریعے سے ان لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے جو اہل ایمان ہیں۔ رب العزت نے فرمایا،
بلا شبہ مومن وہی ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ سورۃ الانفال آیہ 2۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایمان جب قلب میں آتا ہے تو ایک سفید نورانی نقطہ جیسا ہوتا ہے، پھر جو ایمان میں ترقی ہوتی ہے یوں یہ سفیدی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ سارا قلب نورانی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کفر و نفاق شروع میں ایک سیاہ داغ کی طرح قلب پر لگتا ہے، پھر جو معاصی کا ارتکاب اور کفر کی شدت بڑھتی جاتی ہے تو نقطہ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے، کچھ دیر مل کر بیٹھو، دین اور آخرت کی باتوں کا مذاکرہ کرو تاکہ ہمارا ایمان بڑھے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اس سے بہت خوش ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو اپنی آیات سے نوازا اور ان کا فہم حاصل کرنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشی، اس پر وہ ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے۔ یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ اہل ایمان کو آیات الہی پر انشراح صدر، اطمینان قلب اور سرعت اطاعت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ یہ آیات ان کو اس عمل کی ترغیب دیتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی مل بیٹھ کر قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، تاکہ ہمارے دل بھی ایمان سے منور ہو جائے اور ہم بھی اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزاریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔